اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ چھٹا سوال، بہت سے لوگ اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کی یہ بات کہاں تک درست ہے؟ نہیں، اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بہت ساری احادیث اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اگرچہ وہ احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن محدثین کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ اعمال کے فضائل کے سلسلے میں اگر کمزور حدیث ہے تب بھی قابل اعتبار ہے اور قابل عمل ہے، لہٰذا اس کی فضیلت کا سرے سے انکار کرنا یہ بے اعتدالی ہے۔ ہم اعتدال والی امت ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں امت وسط بنا، قرآن کہتا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، ہم کو درمیانی امت بنایا ہے، تو ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی قول ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ توسع ہو اور بہت زیادہ تنگی ہو، بلکہ درمیانی ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ افراط ہو نہ بہت زیادہ تفریط ہو، بلکہ ہر وہ عمل ہم کو کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہر اس عمل سے ہمیں رکنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آٹھواں سوال یہ ہے مفتی صاحب، بعض لوگ ایصال ثواب کا بھی انکار کرتے ہیں۔ نہیں، ایصال ثواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایصال ثواب کے ثابت ہونے پر تو سری احادیث موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد ابن عبادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ تشریف لا فرماتے یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، ام سعد کا انتقال ہو گیا، فأی الصدقۃ افضل، تو ان کے لیے اللہ کے رسول افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ الماء، پانی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ارشاد فرمایا، پانی کا ذکر فرمایا، تو حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے۔ اسی طرح بہت سی احادیث ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ ابن آدم کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، اور وہ تین چیزیں یہ ہیں، صدقہ جاریہ ہے، یعنی کوئی ایسا کام کیا جیسے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، تو جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی اس کا ثواب اس مردے کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی کتاب لکھ دی، علم سیکھا اور اس کو سکھایا، تو جب تک اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح تیسری بات اور آخری یہ ہے کہ کوئی نیک لڑکا چھوڑا اور وہ لڑکا یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا ثواب بھی میت کو ملتا ہے اور پہنچتا ہے، یہ ثابت شدہ چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نواں سوال یہ ہے، کیا ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، ابھی بتایا ہم نے نا، ایصال ثواب بالکل احادیث سے ثابت ہے، پہلے ہی سوال میں ہم نے اس کی وضاحت کر دی اور حدیث پیش بھی کر دی، اور بہت ساری اس طرح کی احادیثیں ہیں، اس وقت اس موقع نہیں ہے۔ 10واں سوال، 15ویں شعبان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ 15ویں شعبان کے روزے کا بھی وہی حکم ہے جو اعمال کا حکم ہے، اعمال بھی مستحب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے، لازم نہیں ہے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کا روزہ بھی مستحب ہے، سنت ہے۔ حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کی عبادت کرو، رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اسی لیے اس کو لازم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو مستحب اور سنت کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ سنت ہے اور مستحب ہے روزہ رکھنا، اس کو ضروری نہیں بلکہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ تو ایام بیض میں شامل ہے، اگر اس کو ایام بیض میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے اگر اس کو سامنے رکھ کر اور ایام بیض کو سامنے رکھ کر یہ روزہ رکھا جائے تو انشاءاللہ ثواب اور اجر کا وہ مستحق ہوگا۔